قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور احادیث طیبہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عصمت علی شان، جو شخص جمعۃ المبارک کو میری ذات پر 100 بار درود پڑھے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 میں جنتیوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے، اور اہل جنت کا وہ وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ کھانا کھلانا یہ بہت اچھا عمل ہے۔ غرباء کو کھلائیں، مساکین کو کھلائیں تو بھی اجر و ثواب والا کام، اور بہت زیادہ اجر و ثواب والا کام۔ لیکن کھانا کھلانا یہ ایک ایسی عظیم نیکی ہے کہ اگر کوئی امیر آدمی کو بھی کھلائے، غنی کو بھی کھلائے، اللہ اس پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو بکثرت روایات کے اندر کھانا کھلانے کی فضیلتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جس میں فرمایا گیا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، یتیم، مسکین اور اسیر قیدی کو۔ اور ان کو کھانا کھلانا اللہ کی محبت میں، اس کے بعد ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ تم سے ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے، تم سے ہمیں کوئی کسی طرح کا تھینک یو نہیں چاہیے۔ جو کھانا کھلایا ہے وہ اللہ کی محبتوں میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کے مختلف جو ہے وہ تفاسیر میں اس کے بعض شان نزول بھی ذکر کیے گئے، اور وہ شان نزول بطور خاص اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے گھرانے سے، بالخصوص سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے متعلق معاملہ یہ ہوا کہ حسنین کریمین ان کو بخار آیا، وہ کسی مرض میں گئے۔ جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے منت مانی، اور وہ منت یہ مانی کہ ان کو اللہ تندرستی دے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ وہ 3 روزوں کی منت مانی گئی۔ یہ اللہ کی رحمت سے شفا یاب ہوئے تو 3 روزوں کی منت اب پوری کرنے کا سلسلہ ہوا۔ لیکن یہ منتیں کچھ یوں اور کچھ اس انداز سے پوری ہوئی کہ پہلے دن روزہ رکھا گیا
اور جب وقت افطار آیا تو ایک یتیم کھانے کی طلب میں ان کے دروازے پر آیا اور اہل بیت اطہار کے گھرانے کو پکار کر کہتا ہے مجھے کھانا کھلائیے۔ ان کو کھانا جو ماحضر تھا وہ اٹھا کر انہیں دے دیا گیا، اور مزید گھر کے اندر کوئی اور کھانے کا اہتمام بھی نہ تھا، کچھ اشیاء نہ تھی، چیزیں نہ تھیں۔ انہوں نے پانی پر افطار کیا اور اسی طرح ہی اگلے روزے کا آغاز دوسرے دن کیا۔ دوسرے دن جب افطار ہوتا ہے تو پھر ایک شخص مسکین کی صورت میں مسکین ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، وہ کھانا جو اہتمام کیا وہ اٹھا کر انہیں دے دیا اور خود پانی پر افطار کیا۔ تیسرے دن اسیر ایک قیدی آتا ہے اور وہ کھانا طلب کرتا ہے تو انہوں نے اٹھا کر انہیں دیا اور خود پانی پر افطار کیا۔ یہ تینوں دن کی ایسی کیفیت رہی تو جسمانی طور پر بہت نکاہٹ طاری ہو گئی، کمزوری آ گئی۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے چہروں پر وہ کمزوری اور وہ نکاہٹ محسوس کی، اور پھر اللہ کی یہ بشارت نازل ہو جاتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو۔ اور اللہ نے ان کا کھانا کھلانا اس قدر مقبول فرمایا ہے کہ اب قیامت تک نمازوں میں یہ آیتوں کی تلاوتیں ہوتی رہیں گی، محراب و منبر پر ان آیتوں کو پڑھا جائے گا۔ قرآن کا حصہ ہے، شان اہل بیت کو بیان کر رہا ہے۔ منشن کے ناظرین، بہت بڑی بات ہے کہ آدمی خود پر دوسرے کو کبھی یہ اثار والا جذبہ بھی پائے اور خود پر دوسروں کو جو ہے وہ ترجیح دے۔ ایک عمل یہ بھی مسلمانوں کا رہا اور بہت اعلیٰ طریقے سے رہا۔ بسا اوقات کوئی چیز اثار کے جذبے کے تحت اپنے گھر سے نکالی جاتی تھی تو ہر کوئی ایسے اثار کے جذبے سے اس قدر عمل کرنے والے کہ وہ چیز ہوتے 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 دوبارہ اسی گھر میں واپس پلٹ آتی تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیارکم من اطعم الطعام، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، تم میں سے بہترین وہ جو کھانا کھلاتے ہیں۔ لوگوں کو کھانا کھلائیں، یہ بہت بڑے اجر و ثواب والا کام ہے، اور رمضان میں بہت سے لوگ یہ نیکیاں کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ اس وقت بھی جو معاملات درپیش ہیں اور مسلمانوں کے اندر جس قدر غربت کا معاملہ ہے اور غربت بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، گھروں کے کچن چلنا آسان نہیں ہو گئے، مشکل ترین معاملہ ہو گئے۔ ایسے موقع پر لوگوں کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کرنا اور کسی کو کھانا کھلا دینا، کھانے کے اسباب مہیا کر دینا، کھانے کے سامان مہیا کر دینا، یہ بہت بڑی اجر و ثواب والا معاملہ پائیں گے۔ ہمارا دین تو اتنا خوبصورت دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تو یہ تعلیم ہے کہ آپ نے 3 لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تینوں کو اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ غور کیجئے، کھانا آدمی جب صدقہ کرتا ہے، دیتا ہے، ایک روٹی ہی کسے دے، ایک وہ شخص گھر کا مالک جو کما کر آتا ہے اور اناج تیار کر لاتا ہے، ایک وہ گھر کی خاتون جو اس آٹے سے روٹی بناتی ہے، محنت کرتی ہے، اور ایک وہ تیسرا فرد گھر کا خادم ہو یا کوئی بھی جو اس کھانے کو لے جا کر اب حقدار تک پہنچا دیتا ہے۔ دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے دین نے کسی کو محروم نہیں رکھا ہے، فرمایا تینوں کو ثواب کے اندر برابری ہے۔ کھانا بنانے والی عورت کو بھی اللہ اتنا ثواب دے گا،
کھانے کے اسباب مہیا کرنے والے اس فرد اور گھر کے مالک کو بھی ثواب دے گا، اور اس خادم کو بھی محروم نہیں رکھا جو صرف کھانا اٹھا کر کسی حقدار تک لے کر جاتا ہے، اللہ اسے بھی پورا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یعنی کتنا خوبصورت دین ہے جنہوں نے خادمین کو بھی محروم نہیں چھوڑا، اس خادم کو بھی اس پر اللہ کی رحمت سے اتنا ڈھیر و ڈھیر اللہ اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سلام کو عام کرو، اے لوگو سلام کو عام کرو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو۔ یہ 3 عمل کرو، کھانا بھی کھلاؤ، سلام کو عام بھی کرو۔ سلام دین اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت کو بیان کیا گیا، لوگوں کو سلامتی کی دعا دینا، السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ گویا کہ سلام لینے والا اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری سب چیزیں وہ میری طرف سے دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے، امان میں ہے، میری طرف سے تمہیں کسی طرح کا کوئی شر نہیں پہنچے گا۔ وعلیکم السلام کہہ کے جواب دینے والا اپنی طرف سے اس سلامتی کی گارنٹی دے رہا ہوتا ہے کہ میری طرف سے کوئی کسی طرح کا شر یا میری طرف سے کوئی کسی طرح کی برائی وہ تمہیں نہیں پہنچے گی، وہ اس چیز کی گارنٹی اور ایک طرح کی اسے ضمانت دے رہا ہوتا ہے۔ تو سلام یہ بہت زیادہ عام کرنے کا ہمیں حکم خود ہمارے دین نے عطا فرمایا ہے، اور بلکہ احسن انداز سے سلام کا جواب دینے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات قرآن پاک کی آیت مبارکہ اس پر شاہد ہیں۔ تو ارشاد فرمایا محتاجوں کو کھانا کھلاؤ اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں، یہ بھی ایک عمل ہے، اور آدمی اس وقت رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر پھر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جائے، اور وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا جائے، رب سے مانگتا جائے۔ رب عز و جل اسے بہت نوازتا ہے، ان کو بہت رب کی ان پر رحمت ہوتی ہے، رب ایسے بندوں سے بہت راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور کیونکہ بزرگوں کا یہ انداز رہا ہے، خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی انداز چلا، آپ راتوں کو اٹھ کر آپ قیام کرتے تھے، آپ راتوں کو اٹھ کر آپ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اور آج بھی ہم بزرگوں کی اگر ہسٹری پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو اس میں رات کا قیام یہ بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ رات میں یکسوئی ہوتی ہے، رات کے اندر ایک روحانیت والی کیفیت ہوتی ہے، رات کے اندر دیگر خیالات اور وساوس سے چھٹکارا ہوتا ہے، انسان ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت اور حالت میں ہوتا ہے، گویا کہ دنیا کے معاملات ختم ہوتے ہیں، اور پھر وہ رات کے اندر اٹھ کر جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ عبادت کرتا ہے، تو پھر اللہ اسے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پانے کے لیے وہ بڑی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اسے رحیق مختوم، سبحان اللہ، جنت کا سرپن شراب، اور وہ پلائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغفرت لازم کر دینے والی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی
بشارت والی بات ہے، بہت بڑے اجر و ثواب والا معاملہ ہے۔ یاد رکھیے میرے چینل کے ناظرین، کئی مواقع پر ایسی ہے کہ ہم دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، افطار پارٹیاں ہوں یا عام بھی دعوتیں ہوں، آپ ولیمے کو ہی لے لیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین ولیمہ آپ نے کسے ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا کہ جس کے اندر غرباء کو بھی، امیروں کے ساتھ ساتھ غرباء کو بھی مدعو کیا جائے، اسے بہتر ولیمہ۔ اور اس دعوت کو شر والی دعوت کہا گیا کہ جس دعوت کے اندر امیروں کو تو بلایا جائے اور غرباء کو اس کے اندر دھتکار دیا جائے، غرباء کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ تو کبھی اس طرح کے معاملات میں بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو بھی بلا کر اس دعوت کا حصہ بنانا چاہیے، جن سے کوئی دنیاوی طور پر بھی ایک طرح کا تعلق نہیں ہے، جن سے کوئی دنیاوی طور پر چیزوں کی آمد و رفت کا بھی سلسلہ نہیں ہے، نہ دینا ہے نہ لینا ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ تعلق جو قائم کیا جا رہا ہے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ محض اللہ کی محبتوں کے لیے، تو اللہ انہیں بہت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ یتیموں کی کفالت کے حوالے سے بھی، جی ہاں، بہت سے ایسے یتیم ہوتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو بڑی ایسی فیملیاں بھی مل جائیں گی، بڑے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے، اور لازمی نہیں کہ ہر یتیم بہت بڑے جو ہے وہ مالدار ہو، بہت مال رکھتا ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بڑے غربت والے بھی ہوتے ہیں، بعض بیوائیں بہت غربت کی حالت میں زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور بعض ایسی کیفیت میں وہ اچھی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں، دونوں کیٹیگری ہیں۔ لیکن جو بالخصوص یتیم غریب، ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے کا ہمیں ہمارے دین نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، وہ یتیم اسی گھر کا ہو یا کسی دوسرے کا ہو، فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمے کہا تو آپ نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ کلمہ شریف کی انگلی، شہادت کی انگلی جسے کہا جاتا ہے، جو نماز میں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ کھڑی کرتے ہیں، کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی۔ آپ نے جب کسی بات کا ہم اشارہ کرتے ہیں تو پھر اشارہ فرمایا، کیسے اشارہ فرمایا تو اس کی کیفیت جو روایات میں بیان کی گئی کہ دونوں انگلیوں کو ملایا، بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ فرما کے پھر ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ جو کفالت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ سب جان۔ بعض اوقات آدمی بہت بڑی نیکیاں کرتا ہے، نیک اعمال بچا لاتا ہے، لانے بھی چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے، لیکن بعض ایسے اعمال جن کی بہت شہرت ہوتی ہے اور لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، نیکی کی ہے، خوش ہونا چاہیے، اللہ نے توفیق دی، نیکی کر لی، لیکن بسا اوقات خوشی کا معاملہ کوئی اور وجہ ہوتی، اور وہ وجہ نام بھی ہوتا ہے، نمود و نمائش کے طور پر بھی یہ سلسلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے، ہر ایک کے لیے نہیں بات عرض کی جا رہی، لیکن جس کی ایسی کیفیت ہو، ہمیں تو حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اشککت قلبہ، کیا تم نے کسی کے دل کو چیر کر دیکھا ہے؟ تو دل کو تو ظاہر کوئی بھی نہیں چیر کر دیکھ سکتا، تو اس لیے مجھے اور آپ کے لیے حکم تو یہ کہ ہم کسی کے دل پر کوئی کسی طرح کا قول نہیں کریں گے، لیکن جو یہ عمل کر رہا ہو اسے خود اپنے دل کو سنبھالنا، دل کا اخلاص مخلصانہ طور پر للہیت کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرنا، یہ بہت بڑی ایک اہمیت
رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب آدمی بس اوقات تو بڑے ایسے کام کرتا ہے جو سب کے سامنے عیاں ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا عمل ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ایک کسی یتیم کے ساتھ کر دیا، کسی انسان مسلمان کے ساتھ ایسی نیکی کر دی، لیکن اللہ اس کا بہت اجر و ثواب بڑھاتا ہے، بہت اجر و ثواب اللہ کی رحمت سے اس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو، مسلمانوں میں بہتر گھر ہو جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہو، احسان کیا جاتا ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سب سے برا گھر وہ گھر ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ یتیموں کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ، ہم تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر سیرت مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ یتیموں کے ساتھ عید کے مواقع ہوں، کچھ اور مواقع ہوں، آپ بڑا حسن سلوک فرمایا کرتے تھے، اور انہیں اٹھانا، ان سے پیار کرنا اور انہیں کچھ دینا، ان کے لیے کوئی کپڑا یا کھانا یا اس طرح کا اہتمام کر دینا، یہ آپ کی سیرت مبارکہ کا حصہ تھا، یہ آپ کی سیرت طیبہ کا یہ حصہ تھا، آپ یہ معاملہ فرمایا۔ بالخصوص بہت سے ایسے یتیم بھی تھے وہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ جن کے والد وہ جہاد میں شہید ہو گئے، اب آپ ان کے گھر والوں کے ساتھ، یہ ان کے بچوں کے ساتھ آپ ایسا پیار والا معاملہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ کہیں سے اگر مال غنیمت کے اندر بھی دیگر اموال کے اندر بھی ایسی چیزیں آتی تو ان میں بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر دوسروں کو بھی ترغیب دیتے تھے کہ یوں ان یتیموں کے ساتھ کرو۔ خود آپ انہیں کنیزیں دیا کرتے تھے، انہیں خدام اگر آتے تھے، غلام آتے تھے تو وہ دیتے تھے کہ جن کے والد وہ کسی جنگ میں اگر شہید ہو چکے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ضرور جنت واجب کر دیتا، مگر یہ کہ کوئی ایسا گناہ کیا جس کی مغفرت نہ ہو، کوئی ایسا گناہ کیا کہ جس کی مغفرت نہ ہو۔ تو یتیموں کی مدد بھی کریں، ساتھ ساتھ ان گناہوں سے ایسے اعمال سے بھی بچنا چاہیے کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو یتیم ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ناظرین یہ ساری کیٹیگری جدا جدا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ فقراء کی کیٹیگری کچھ اور ہے، مساکین کی کیٹیگری کچھ اور ہے، یتیم کچھ اور ہیں۔ کہ شریعت مطہرہ میں دو طرح کے قسمیں یعنی گویا کہ آپ یوں کہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو مصارف زکوٰۃ کا حقدار ہے، لیکن اس کے لیے شریعت زکوٰۃ کا سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتی، جیسا کہ شرعی فقیر جسے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ کا تو حقدار بنتا ہے، یعنی کوئی دوسرا شخص اس کے مانگے بغیر اسے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو وہ شخص تو زکوٰۃ لینے کا حق رکھتا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایک وہ شخص کے جو دوسروں کے پاس جا کر سوال کرے تو وہ سوال کی بڑی خاص جو ہے وہ کنڈیشنیں ہیں کہ جن صورتوں میں سوال کرنا حلال ہے، ورنہ شرعی فقیر کے لیے بھی ہر صورت میں لوگوں سے مانگنا، سوال کرنا، اس کی شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا، جہاد میں سعی کرنے والے اور بے تھکے مسلسل شب بیداری کرنے والے اور ہمیشہ روزہ رکھنے والوں کی مثل ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ عز و جل۔ یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا، سبحان اللہ۔ ایک شخص جہاد میں ہے، اپنے بالکل جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اس کی قربانی دینے کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے وہ جہاد میں
صحیح کر رہا ہے. دوسرا ہمیشہ روزے رکھ رہا ہے، ممنوع ایام کے علاوہ روزے رکھ رہا ہے. تیسرا شخص بغیر تھکے ہوئے، بہت پیاری قید کے ساتھ سمجھا. ایک آدمی شب بیداری کرتا ہے تو وہ بڑی ایک سستی والی کیفیت کے ساتھ، یا بس انتظار میں ہے کہ کب وہ گھڑیاں آئیں، صبح ہو جائے. کبھی ہم بھی جب شب برات ہو، کوئی بڑی رات ہو تو جاگتے ہیں نا، تو کہتے ہیں نا جاگنے کی رات ہے، تو وہ پھر اپنے اپنے موڈ میں جاگتے ہیں. لیکن ساری رات عبادت کرتے ہوئے جاگتے ہوں، یہ آپ کو مشکل ہی نظر آئے گا. کچھ دیر عبادت کی، کیا کچھ باتیں کی، کچھ اور معاملہ کیا، کبھی لیٹ گئے، کبھی کچھ کر لیا، بہرحال. لیکن وہ شخص جو بغیر کسی تھکاوٹ کے، بغیر سستی کے شب بیداری کرنے والا ہو، یہ درجہ اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے جو مسکینوں کی مدد کرتا ہے، جو یتیموں کی مدد کرتا ہے. بہت بڑے اجر و ثواب والا معاملہ، بہت بڑے اجر و ثواب. مسلمانوں پر اس وقت جو کیفیات ہیں، جو حالتیں، رحم کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، آگے بڑھ کر ان کو دینا چاہیے. مثلاً کے ناظرین، یہاں میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، مدد اور ذلت، ان کو ایک جگہ جمع نہ کریں. مطلب کہ لوگ دوسروں کی مدد بھی کریں اور انہیں ذلیل بھی کریں، مدد بھی کریں اور انہیں ذلیل بھی کریں. یہ انداز بہتر نہیں، یہ اچھا نہیں، یہ برا انداز ہے. کسی کی مدد کریں تو عزت کے ساتھ مدد کریں، عزت کے ساتھ اس کی مدد کریں. یہ نہ ہو مدد بھی ہو رہی، ذلتیں بھی دی جا رہی ہیں، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اذیتیں دے رہے ہیں، ان کی اولادوں کو اذیتیں دے رہے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں. ہمارا دین تو ہماری رہنمائی کرتا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدقے باطل نہ کرو، احسان جتلا کر صدقے باطل نہ کرو، کسی کو اذیت پہنچا کر صدقے باطل نہ کرو، صدقے باطل نہ کرو، یعنی ان کا ثواب ضائع نہ کرو. یہ ایمان والوں کو حکم ہے، اے ایمان والو اپنے ثواب ضائع نہ کرو، اپنے صدقات باطل نہ کرو. اذیتیں پہنچا کے، تکلیف پہنچا کر، احسان جتلا. اللہ کو یہ سب شخص بالکل پسند نہیں. لوگوں کے ساتھ نیکی کرے، احسان جتلائے ان پر. ہاں، جس کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے وہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے. یہ بھی ہمارے دین نے ہمیں تعلیم دی ہے، وہ اس کے شکر گزار بنے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا ہے. اللہ کا شکر گزار وہی بن سکتا ہے جو لوگوں کے بھی احسان مانتا ہو. لیکن خرچ کرنے والوں کو یہ حکم ہے ذلت سے نہ کریں، ذلت سے نہیں. دیا ہے رب نے، رب کے ہی نام پر دیا ہے آپ نے، تو اب اللہ سے ہی اس کا اجر و ثواب. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بڑی بڑی لائنیں لگواتے ہیں، وہ ربا مساکین کو بلایا ہوا، لائنیں لگی ہوئی ہیں، انتظار میں ہیں، اور سیٹھ صاحب موجود نہیں ہیں، وہ ابھی آئے نہیں. جب تک وہ آئیں گے نہیں، جب تک افتتاح نہیں ہوگا، جب تک کچھ فوٹو سیشن نہیں ہوگا، جب تک کچھ اور اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، آغاز نہیں ہو سکتا. غریب منتظر رہتے ہیں، گلیاں بعض اوقات بھر جاتی ہیں، اپنی دکان کے سامنے ہیں تو لمبی لمبی لائنیں لگا دیتے ہیں. جی ہاں، یہ ایسے سلسلے ہوتے ہیں، کئی جگہوں پر ہوتے ہیں. بس اوقات تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کئی نظام بنانے کے لیے، لیکن میں وہاں بات کر رہا ہوں جہاں ذلت والا معاملہ ہو، وہاں جہاں ذلت والا معاملہ ہو، کہ ان کو دھوپ کے اندر گھنٹوں کھڑا کرتے نا، اور خود جو ہے وہ موجود ہی نہ ہونا.
آغاز ہی نہیں ہو رہا، شروع ہی نہیں ہو رہا سلسلہ، اس طرح کی ذلتوں سے بچانا چاہیے۔ احسن انداز سے دیجئے کہ لوگ احسن انداز سے وہ راشن، وہ رقم، وہ اناج وہ حاصل کر سکیں، اور ایسے لوگوں کو بھی تلاش کریں جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو سفید پوش، جن کو عام آدمی سمجھتا ہے بہت غنی ہے، لیکن وہ غنی نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ غنی نہیں ہوتے، ان میں ایسی ہمت نہیں ہوتی وہ کسی سے مانگ سکیں، وہ ایسی کسی صف میں کھڑے ہو سکیں۔ ان کو بھی تلاش کریں۔ ان کے بسا اوقات صاف ستھرے اجلے کپڑوں کو مت دیکھیے، آپ ان کے ساتھ، آپ جانتے ہیں شریعت نے جہاں نصاب زکوٰۃ بیان کیا اور مصارف زکوٰۃ بیان کیے، تو یہ کیوں اہمیت دے کر اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے ساتھ کام کاج کرنے والوں، اپنے ساتھ یہ ان کا کیوں بیان کیا ہے؟ ناظرین، اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ ہم ان کی حالت کو بہتر جانتے ہیں، ہم ان کو بہتر جانتے ہیں، اس وجہ سے بیان کیا۔ اب جب ہم بھی انہیں اگنور کریں، جانتے ہوئے بھی ان کی کیفیت کیسی ہے، ان کی حالت کیسی ہے، تو پھر دوسروں سے کیا امید ہم رکھیں گے؟ تو آپ دیجئے، آپ دیجئے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، صدقے کا بھی ثواب ملے گا۔ بعض لوگ اپنا مائنڈ بناتے ہیں صرف ہمیں بڑی بڑی جگہوں پہ افطاری کروانی ہے، مساجد میں کروانی ہے، دیگر جگہوں پہ، یہ بھی نیکی ہے، بالکل آپ کروائیے۔ روزہ تو کسی کو افطار کروانا بہت بڑا ثواب کا کام، بہت بڑا ثواب کا کام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی فضیلت کو بیان کیا نا کہ روزہ افطار کروائیں، تو اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، اور پھر فرمایا اسے ثواب دے گا۔ کتنا ثواب دے گا؟ کہا جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ نے ثواب دیا ہے، اسی کی مثل روزہ افطار کروانے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل، اتنا اللہ انہیں ثواب دے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سے ہر آدمی کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنا یہ افطار بھی کروائے اور اتنا ثواب لے لے، جب ثواب اتنا بڑا ہے طاقت نہیں ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ ثواب تو اسے بھی دے گا جو ایک دودھ کے گھونٹ پر، پانی کے گھونٹ پر، ایک کھجور پر کسی کو روزہ افطار کروا دے، اللہ اسے بھی ثواب دے گا۔ اور کہا جو پیٹ بھر کر کسی روزے دار کو کھلا دے، سیر کر دے، سبحان اللہ، فرمایا وہ میرے حوض پہ ایسا مشروب پیے گا قیامت کے دن کہ پھر اسے پیاس نہیں لگے گی اور وہ داخل جنت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہ فضیلتیں روزے افطار کرنے کی ہیں، یہ عام شاہراہوں پہ ہوں، بڑی بڑی جگہوں پر ہوں، لیکن ان غریبوں کا بھی خیال کرتے ہوئے اگر ہم انہیں سامان مہیا کر دیں، کچھ دیں، تو وہ جا کر اپنی خواتین کو، گھر والوں کو بھی اس چیز میں اپنے ساتھ شریک کر لیں گے۔ مدرسہ کے ناظرین، آپ نے آج کے اس سلسلے میں کھانا کھلانے کی فضیلتوں کو، اہمیت کو یہ سنا ہے۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، سب کو ایسا جذبہ عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع وہ مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ بھی اپنے شہروں جو بھی اس کے اوقات کار اس کے مطابق جو اس کا مقام ہے وہاں پر حاضر ہو کر اس اجتماع پاک میں شرکت کیجیے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن